learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الاحقاف آیت 11۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر ہوتا وہ بہتر، ما سبقونا الیہ، نہ وہ سبقت لے جاتے ہم پر اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ، تو ضرور وہ کہیں گے، ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ مشرکوں نے کہا تھا کہ قرآن میں خیر و برکت ہوتی تو ہم پہلے ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جاتے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم سے آگے نہ بڑھتے، ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں، یہ ہم سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے حق قبول نہ کرنے اور قرآن کی راہ سے فائدہ نہ اٹھانے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو جھوٹ، جادو اور گھڑا ہوا کلام کہا، حالانکہ قرآن حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے ایمان نہیں رکھتے اور اپنی ندامت کو دور کرنے کے لیے قرآن کو پرانے لوگوں کی کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ یہی ان کا تکبر اور غرور ہے کہ وہ حق کو نہیں مانتے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، امامًا ورحمتًا، رہنما اور رحمت تھی، وَھَذَا کتاب مصدقٌ، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب، لسانًا عربیًا، عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ قرآن سے پہلے تورات نازل ہوئی جو امام اور رحمت تھی، اگر وہ اس کی ہدایت پر چلتے تو سعادت اور کمال تک پہنچتے، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب، قرآن تمام الہامی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی انہیں سچی کتابیں مانتا ہے اور ان کی موافقت کرتا ہے۔ عربی زبان کی وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ یہ اظہار اس لیے کیا گیا تاکہ اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا اظہار کیا جائے کہ ان کی زبان میں قرآن کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، تاکہ ان لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرے جنہوں نے شرک کیا اور نافرمانیاں کی اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر وہ اپنے ظلم پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرتے ہیں اور مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے حسن سلوک کرنے میں مخلص ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑے اجر کی خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا، یقیناً جن لوگوں نے کہا، ربنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس کی اطاعت پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ استقامت اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسلام کو دین کے طور پر اختیار کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما، ہادی اور رہبر تسلیم کرنے اور ان کی سنت کی مستقل پیروی کرنا، اور دل اور نفس کے اسلام پر اطمینان کے بعد ہر قسم کے شک کا دور ہو جانا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ آنے والے شر کا خوف ہے اور نہ اس پر غم ہے جو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت 32 میں، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، بے حد بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں سے وہ کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے، نہ ہی انہیں نکالا جائے گا، وہ اس مقام کو کبھی بدلنا نہیں چاہیں گے۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ نیک اعمال کی وجہ سے ممکن ہوگا، اور نیک اعمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنا کر اس پر جم جانا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اٹھایا اسے اس کی ماں نے، کرہا تکلیف سے، وَوَضَعَتْهُ کرہا، اور اس نے جنم دیا اسے تکلیف سے، وَحَمْلُهُ، اور اس کے حمل کا، وَفِصَالُهُ، اور اس کے دودھ چھڑانے کا، 30 شہرا، 30 ماہ کا ہے۔ توحید، اخلاص اور استقامت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے،
تاکید کے ساتھ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن معاملہ کریں، اور یہ تب ممکن ہے جب ان کو ایذا دینے سے رکیں اور ان دونوں کو خیر پہنچائیں اور موت کے بعد بھی ان کے لیے نیکیاں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور والدین کی قدر ہے کہ اس نے اولاد کو حکم دیا کہ وہ نرم بات کریں، مال و نفقہ اور دیگر طریقوں سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نیکیوں کو واجب کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کی ماں نے 9 ماہ تک حمل کی مشقت اٹھا کر طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں اور اس کی پیدائش کی مشقت اٹھائی، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، قال ربی اوزعنی، تو اس نے کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، انی تبت الیک، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی، وانی من المسلمین، اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی جب وہ پوری قوت والے دور کو پہنچ گیا، جب عقل پوری ہو جاتی ہے اور سمجھ بوجھ کمال کو پہنچ جاتی ہے، تب وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر کی ہیں۔ یہ ایمان، توحید اور اسلام کی نعمت ہے، اور جو میرے والدین پر کی ہیں۔ والدین پر انعامات اولاد ہی پر انعامات ہیں، کیونکہ ان کے آثار اولاد تک بھی پہنچتے ہیں، خاص طور پر ایمان اور اسلام کی نعمت، کیونکہ والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کے نیک ہونے کا سبب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند آ جائیں، اور میری نسل اور آخر تک آنے والی میری اولاد کی اصلاح فرمانا۔ میں گناہوں اور نافرمانیوں سے تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تیری فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کر لیتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا، بہترین جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوز، اور ہم درگزر کرتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنتی، جنت والوں میں ہوں گے، وعد الصدق، سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تھوڑے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، ان کی برائیوں پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کریں گے بلکہ ان کی مغفرت کریں گے، یعنی اکثر خطائیں معاف فرما دیں گے، اور حسب وعدہ انہیں جنت والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ وعدہ ہے جو قطعی سچا ہے، جو دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ التوبہ 72۔ والذی قال لوالدیہ، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، اف لکما، تم پر افسوس ہے، اتعیداننی، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، ویلکا، تیری بربادی ہو، آمن، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے، فیقولو، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اولاد کا ذکر کرنے کے بعد نافرمان اولاد کے حالات کو سامنے رکھا ہے کہ جب اس کے والدین نے اسے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور برے اعمال کی سزا سے خوف دلایا، جو والدین کا اولاد پر احسان ہے کہ وہ انہیں ابدی فلاح کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کے جواب میں اولاد برے طریقے سے پیش آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، پھر آخرت کو محال سمجھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ قیامت کے دن مجھے میری قبر سے نکالا جائے گا؟ اس سے پہلے بھی بہت لوگ گزر چکے اور ان میں سے کوئی ایک بھی قبر سے واپس نہیں آیا۔ تو اس کے والدین اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے، مگر بیٹے کی نفرت اور سرکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے، تم مجھے ایمان کی جو دعوت دیتے ہو یہ فرسودہ خیالات ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا شخص جو غور و فکر نہیں کرتا، جو عقل کی پختگی کی عمر کو پہنچ کر بھی عقلی طور پر نابالغ رہتا ہے، نہ کائنات کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے سبق حاصل کرتا ہے اور حق سے دور رہتا ہے۔ اولئک الذین، تو یہی لوگ ہیں، حق علیہم القول، حق ہو گئی جن پر بات، فی امم، امتوں میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔
یعنی وہ لوگ نافرمان جنوں اور انسانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے جنہوں نے خود کو نقصان پہنچایا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ وہ ایمان سے محروم ہو گئے اور جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکے، یعنی نافرمان اولاد اور قیامت کے منکر جہنم میں جائیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے، مما عملوا، ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں اچھے اور برے لوگوں کو اپنے اعمال کے لحاظ سے درجہ ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سورہ الانعام 132۔ اللہ تعالیٰ اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، یعنی ان کے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہوگی۔ نیکیوں میں کمی کر کے اور برائیوں میں اضافہ کر کے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر، اذهبتم طیباتکم، لے چکے تم اپنی نعمتیں، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ جب انہیں جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے اعمال کے بدلے میں دنیا کی نعمتیں لے لیں جن پر تم مطمئن ہو گئے، تم نے دنیا کی نعمتوں سے ایسے ہی فائدہ اٹھایا جیسے جانور کھاتے پیتے اور اپنے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ آج تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، یہ اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔